السلام علیکم ناظرین۔ خلافت ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی یہ کتاب 1965 میں شائع ہوئی تھی۔ آج ایپیسوڈ نمبر 6 ہم ریکارڈ کریں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم نے بات کی تھی خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات، اس کے اندر انتخابی خلافت، شورا حکومت، بیت المال کی امانت، حکومت کا تصور، قانون کی بالاتری، اسپتیوں سے پاک حکومت، روح جمہوریت۔ اسی طرح آج ہم آگے بڑھتے ہوئے چیپٹر نمبر 4 کی طرف آئیں گے، خلافت راشدہ سے ملوکیت تک، کہ کہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں تغیر کا آغاز۔ اس تغیر کا آغاز ٹھیک اس مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا اندیشہ حضرت عمر کو ہو گیا تھا۔ اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے حضرت عمر ڈرا کرتے تھے وہ یہی تھی کہ میرے بعد کوئی ایسا خلیفہ نہ ہو جائے جو اپنے عزیز و قارب کو نوازنا شروع کر دے۔ اور جو پالیسی چلتی ہوئی آ رہی تھی آپ علیہ السلام کی سے لے کر اب تک، وہ پھر ایسے ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی کے سوا بنی ہاشم میں سے کسی کو عہدہ نہ دیا، اور اسی طرح حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اپنے 10 سال کے عہد میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹا سا عہدہ دیا، جن کو کچھ ہی عرصے بعد معزول کر دیا گیا، سبکدوش کر کے ہٹا لیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی اسبتیوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ حضرت عمر کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر کسی نے بدل دی تو سخت فتنے کی وجہ بنے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہوتے ہو تو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ ہو جانا۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عثمان جانشین مقرر ہوئے تو رفتہ رفتہ ان پالیسیوں سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری اپنے ماجہ بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا، اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ حضرت عمر بن عاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعید بن معیط ابی سرا کو مقرر کیا، اور حضرت معاویہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے ولایت پر تھے، لیکن حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ دے دیا۔ پھر اپنے چاچا زاد بھائی مروان بن حکم کو انہوں نے اپنے سیکٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے احکامات پر وہ قابل ہو گیا۔ اسی طرح عملہ نیکی خاندان کے ہاتھوں میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے اپنے عزیز و قارب کو جس طرح نوازنا شروع کیا تو ان باتوں کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں، اکابر صحابہ تک کو اچھا نہ لگا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کو کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ میں اب گورنر ہوں کوفے کا، تو جس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، ابو اسحاق پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کوئی اور لوٹتا ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ہی خاندان کے جن لوگوں نے حضرت عثمان نے جن لوگوں کو اپنی ہی خلافت کے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر منصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت بھی دیا، اور ان کے ہاتھوں میں بہت سی فتوحات بھی ہوئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہیں تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیوں کے مالک تھے جو موجود تھے اور ان سے کئی زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا ہے، اور مرکزی سیکٹری بھی اسی خاندان کا آدمی کو مامور کر دیا جاتا ہے۔
یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رسائز اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام عہدے پر بھی اس خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں گے، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جس کی وجہ سے صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ سب سے پہلے یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقہ میں سے تھے۔ طلقہ سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلام کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن حکم، انہیں معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر کعبہ کے غلاف کے پردوں میں بھی لپٹے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اس میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ بھی تھے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر اچانک حضور کے سامنے پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی۔ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، شہادتیں دی، جن کی قربانیوں میں سے دین کو فروغ نصیب ہوا، وہ حضرت عثمان کے دور میں پیچھے ہٹا دیے جائیں، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے اینڈ میں مسلمان ہوئے ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے کر آئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے ذہن و سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی ہے، وہ بہترین منظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے، اور فی الواقع وہ ایسے ثابت بھی ہوئے، لیکن اسلام محض ملک گیری و ملک داری کے وجود میں نہیں آیا۔ یہ تو اولاً بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی و جنگی قابلیت سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے ہیں۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے۔ اس کا باپ حکم بن ابی عاص، اور جو حضرت عثمان کا چاچا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کے بعض حرکات کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور وہ طائف میں رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ابن عبد البر کی انہوں نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو باتیں کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے، ان کی کسی نہ کسی طرح سن گن کر انہیں افشا کر دیتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ بہرحال کوئی سخت قصور ہی ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر آپ نے مدینے سے نکل جانے کا اس کے لیے حکم صادر فرما دیا۔ مروان اس وقت جو کہ اس کا بیٹا 7-8 سال کا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت عثمان نے کافی کہا کہ ان کو واپس لے آتے ہیں مدینہ، تو ابو بکر نے منع کیا کہ نہیں، جب نبی نے نکال دیا تھا تو وہ نہیں لے کر آیا تو میں بھی اس کا آنے کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ اسی طرح جب حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی، البتہ حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹا طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا سیکٹری کا منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوار نہ ہو سکتا تھا۔ جو حضرت عثمان کے سیکٹری تھے، مروان بن حکم، لوگ حضرت عثمان کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی سفارش قبول کر کے واپسی حکم کی اجازت دے دی، اس لیے ان کی بات مان لی۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ بات مان لینا بڑا مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکٹری بنا دیا جائے۔
اپنے بیٹے کے ذریعے سے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا اس کا باپ. اور تیسرا یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کی پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کا بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا. مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجئے. یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو بنی مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ گئے. اور آپ علیہ السلام کو شکایت کی کہ قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے تھے. آپ علیہ السلام کو کافی غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی. قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی مستلق کے سرداروں کو بر وقت علم ہو گیا اس بات کا، اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر دے کر کہا کہ ہم تو منتظر ہی تھے کہ کوئی آیا ہم سے زکوٰۃ لے. ہم کیسے زکوٰۃ کے منکرین ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکر و عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا، اور حضرت عمر کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ عرب کے علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے. 25 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا. وہاں یہ راز فاش ہو گیا کہ یہ شرابی نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پلٹ کر لوگوں سے پوچھا اور پڑھاؤں. اس واقعے کی شکایت مدینہ تک پہنچ گئی اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا. آخرکار حضرت مصور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان کے بھانجے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں. انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور غرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے. چنانچہ صحابہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا. حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی. ایک دوسرے گواہ صعب بن جسامہ یا جسامہ بن صعب نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی الٹی کی تھی. اس کے علاوہ 4 اور گواہ ابو زیب، ابو مورہ، جندب بن زہیر، سعد بن مالک الاشرا بھی ابن حجر کے بیان کے مطابق وہاں پیش ہوئے تھے. انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی. تب حضرت عثمان نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے. حافظ ابن حجر فتح باری میں لکھتے ہیں کہ لوگ جس وجہ سے ولید کے معاملے میں کثرت سے اعتراضات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان اس پر حد قائم نہیں کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے اس کی جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپسند تھا، کیونکہ حضرت سعد عشرہ مبشرہ اور اہل شورا میں سے تھے اور ان کے اندر علم و فضل اور دینداری اور سبقت علیہ السلام کی وہ صفات موجود تھی جن میں سے کوئی چیز ولید بن عقبہ میں نہ تھی. حضرت عثمان نے ولید کو اس لیے ولایت کوفہ پر مقرر کیا تھا کہ ان کی قابلیت ان پر ظاہر ہو گئی تھی اور رشتہ داری کا حق بھی ادا کرنا چاہتے تھے. پھر جب اس کی سیرت کی خرابی ان پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے اسے معزول کر دیا. اس پر حد قائم کرنے میں انہوں نے تاخیر اس لیے کی تھی کہ اس کے خلاف جو لوگ شہادت دے رہے تھے اس کا حال اچھی طرح معلوم ہو جائے. پھر جب وہ حقیقت حال واضح ہو گئی تو انہوں نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم دے دیا. یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنا پر حضرت عثمان کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی تھی. خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو بے درپے مملکت کے اہم ترین مناصب پر معمور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا.
اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص جو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اس زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیات کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کے حامل ثابت ہوئیں، وہ یہ ہیں: ایک یہ کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنی پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بیرا بیس تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخرکار حضرت علی کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کے اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے محترک ہو جائے تو وہ مشرق کے صوبوں کو مغرب صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا ہے۔ حضرت معاویہ صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لی اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ اس وقت سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی، وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن حکم کی ماموری تھی۔ مطلب خلیفہ کا جو سیکرٹری تھے مروان بن حکم، یہ بھی ایک فتنے کا سبب بنی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری ڈائریکٹ حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ صاحب حضرت عثمان اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے تھے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی آمیز گفتگو تقریریں کی جنہیں تلقا کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار، خود حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھی کہ حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کروا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت، نہ محبت۔ دوسرے مرحلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا۔ مولانا مودودی صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ وہ غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کا خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے، نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے ان کا کردار بحیثیت خلیفہ کی ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسیوں کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں ان کے گورنر سعید بن عاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب حضرت عثمان کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کی بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علم برداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنا اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا رستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علم بردار مصر، کوفہ، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقوں سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کی معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔
اور پھر بائنی قرارداد کے مطابق یہ لوگ جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی مصر، کوفہ اور بصرہ سے بیک وقت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی۔ اور جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے ملاقات کی اور اپنی ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا اور حضرت علی نے ان کے ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کی۔ مدینہ کے مہاجرین و انصار بھی جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل حل وقت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اہم نواء بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اور حضرت عثمان کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا کیا، جس کی وجہ سے مدینہ میں ایسی حرکات سرزد ہوئیں جو مدینہ تو رسول آپ علیہ السلام کے اس مدینہ میں پہلے کبھی ایسی نہ دیکھی گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی توہین کی اور حضرت عائشہ یہ کہہ کر مدینہ سے مکہ چلی گئیں کہ اس طوفانی بدتمیزی میں کیا میں بھی اپنی توہین کرواؤں۔ آخرکار ان لوگوں نے ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک ان کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کا گھر بھی لوٹ لیا۔ یہ صرف حضرت عثمان پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا۔ ان کی شکایت میں سے اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس کو رفع کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے نصار و مہاجرین اور خصوصاً اکابر صحابہ سے مل کر ان کے ذریعے سے حضرت عثمان کو اصلاح پر آمادہ کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی نے کوشش شروع بھی کر دی تھی اور حضرت عثمان نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اگر یہ شکایات رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس کی بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینا اور ان کی معزولی کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہ تھا، لیکن یہ لوگ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ و کوفہ کے 2000 آدمی جو خود اپنے علاقوں کے نمائندے بھی نہ تھے معزول کرنے یا ان سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ انہیں خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا، وہ شکایت پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایت کے ازالے کے مطالبے بھی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حق وقت نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا اور جسے دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے ہیں، اس کے خلاف چند آدمی بغاوت کر دیتے ہیں اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر محض اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ اس کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بھی بس نہ کیا بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا اور ان کا گھر لوٹ لیا۔ حضرت عثمان کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے، وہ اگر گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ یہی بات حضرت عثمان نے اپنی تقریر میں ان سے فرمائی تھی کہ شریعت میں تو ایک آدمی چند متعین جرائم پر مستجاب قتل ہوتا ہے، میں نے ان میں سے کوئی جرم بھی نہیں کیا، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کر رکھے ہو؟ مگر جو لوگ شریعت کے نام لے کر ان پر چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی نہیں ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شعبہ لاحق نہ ہو کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے یا ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ علاوہ بری وہاں کسی کو یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے عظیم گناہ کا بھی ارتکاب کر سکتے ہیں یا کر بیٹھیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے تو یہ انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا جو بجلی کی طرح ان پر
گرا اور بعد میں وہ اس پر سخت ندم ہوئے کہ ہم نے مدافعت میں اتنی تفسیر کیوں کی۔ سب سے بڑھ کر کہ حضرت عثمان خود اس امر میں مانا تھے کہ اس اقتدار کو بچانے کے لیے وہ اس نبی کے شہر مدینہ میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت نہیں چاہتے۔ حالانکہ وہ تمام صوبوں سے فوجی بلا کر محاصرین کی تکہ بوٹی کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ حضرت سعید بن ثابت نے ان سے کہا کہ تمام انصار آپ کی حمایت میں لڑنے کو تیار ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن زبیر سے بھی انہوں نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے محل میں 700 آدمی لڑنے مرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں بھی وہ آخر وقت تک روکتے ہی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو خلیفہ اور بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی باز نہ آتا۔ اس کی طرف سے اگر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی، مسجد نبی بھی مسمار ہو جاتی، تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا۔ مگر وہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کا ملحوظ رکھا کہ ایک خدا ترس فرما رواں اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد تک پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمتیں پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر ایک چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں سناٹا پھیل گیا، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ رہ گئی تھی۔ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب خلیفہ کسی نہ کسی کو تو بنانا تھا، بغیر خلیفہ کے تو اتنی بڑی امت نہیں رہ سکتی تھی۔ باہر سے آنے والی شورشی اور مدینہ کے مہاجرین و نصار و تابعین دونوں اس میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک، افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ امت اور مملکت چند روز بھی کیسے کسی خلیفہ کے بغیر رہ سکتی ہے؟ اسی لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینہ ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا اور یہیں وہ اہل حل وقت موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافتیں منعقد ہوتی رہی ہیں۔ اس معاملے میں نہ تاخیر کی جا سکتی تھی اور نہ مدینہ سے باہر دور دراز کے دیار امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ فوری ضرورت تھی کہ کسی موزوں ترین شخصیت کو سربراہ بنایا جائے تاکہ امت اس پر جمع ہو سکے، وہ مملکت کو انتشار سے بچا سکے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی، دوسرے حضرت طلحہ، تیسرے حضرت زبیر، چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شورا کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے، حضرت علی ہی ہیں۔ اس لیے یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے۔ صرف مدینہ ہی نہیں، پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتی۔ حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ پر انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر مسجد نبی میں اجتماع عام ہوا۔ تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ اس بات سے
یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ اس سے کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک ٹھاک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جس پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا، اور وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی، لوگوں نے خود آ کر ان کے حق میں بیعت کی۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کی بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی، تو 17 یا 20 صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ علامہ بری اس چند اصحاب کی بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھوں پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو؟ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے؟ یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کی بیعت نہ کرنے کا یہ معنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں بنا؟ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رکھنا حضرت عثمان کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا، اور حضرت علی پھر سے ان کو سنبھال لیتے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رکنے کو نہ بھرنے دیا، بلکہ اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو ڈھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا۔ ایک، حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے مرتکب اور ان میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے، اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں اس کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی، لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینے میں درپیش تھے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کا انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام بااثر اسباب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان کے افریق کردار کو پہنچا دیے جاتے، اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہوئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی۔ دوسرے، بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا۔ یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی ڈر کی وجہ سے اختیار کیا ہوگا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بدرِ جہاں زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہرحال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے حق میں بیعت نہیں کی تھی۔ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کا اعتماد تھا، ان کی علیحدگی نے ذہنوں میں شک ڈال دیے تھے۔ خلافت راشدہ کے نظام کو اثرنو کرنے کے لیے جس دل جمی کے ساتھ امت کو حضرت علی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے، وہ بدقسمتی سے حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرا، حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر 2 طرف سے 2 فریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف حضرت عائشہ، بی بی عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر، اور دوسری طرف حضرت معاویہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبے میں مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور قبائل کا نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اسی طرح چاہیں اٹھ کھڑے ہوں، جو طریقہ چاہے اسے پورا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ و قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا، جو زندہ تھے وہ وہیں موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستانہ ہی تعاون کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ ان سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کا مطالبہ
مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانے جب تک کہ وہ اس خون کا مطالبہ یا قاتلین عثمان کو پکڑ نہیں لیتے؟ حضرت علی اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کا آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑنے اور سزا دے دیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے کہ اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا حضرت علی کے پاس، وہ بجائے مدینہ جانے کے انہوں نے بصرہ کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا مطالبہ بدلہ لینے کے لیے کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہوں، مملکت کا نظام الگ دھرم بھرم ہو جائے، شریعت الہی تو درکنار دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدر جہاں زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلے لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی اطاعت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی کہ مطالبے بھی یہ نہیں تھا کہ حضرت علی کا یہ نہیں کیا کہ حضرت علی اور قاتلین عثمان مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بد نظمی سے اشباہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کا مجاز بھی ہو سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی، اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور اپنے مجرمین کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کی ہاتھ پر باقاعدگی آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر تمام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت خلیفہ تسلیم کر چکی تھی، اور ان کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں آپ اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹ جہالیت قدیمے کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کی بجائے مدعی قصاص کے حوالے ان کے کر دیا جائے وہ خود ان سے خون کا بدلہ لیں۔ اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر بن ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے: حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ کو پیش کی گئی جن کا ذکر عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، اور حضرت علی نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خون ریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں، ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے ان سے کہا چلو بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور تمہیں حق مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے، تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کا مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرت
طلحہ و زبیر کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی کو خلافت سے بے دخل کیا تھا اور نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے۔ البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے صحیح تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت علی نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے اس باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جن کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔ چوتھا مرحلہ، یہ 3 رکنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا کہ شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینہ میں موجود تھی۔ حضرت طلحہ و زبیر چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجیے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، بھائیوں، جو کچھ آپ جانتے ہیں ان سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں، نہ کہ ہم ان پر۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے، ذرا حالات سکون پر آنے دیجیے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں، خیالات کی پرکشش دور میں حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ و زبیر کے بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سے سعد بن ابی عاص اور مروان بن حکم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ موجودہ وادی فاطمہ پہنچ کر سعد بن عاص نے اپنے گھروں کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، لیکن بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے، بلکہ وہ لوگ بھی قاتلین عثمان میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً بوقتاً حضرت عثمان کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے، مگر قاتلین عثمان کو روکنے کے لیے نہ لڑے۔ مروان نے کہا، نہیں، ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ دونوں میں سے جن کو بھی شکست ہوئی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرہ پہنچا اور اس نے عراق سے اپنے 1000 حامیوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی، اور دوسری طرف حضرت علی جو حضرت معاویہ کو تابع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جاری کی تیاری کر رہے تھے، بصرہ کے اس اجتماع کی اطلاعات سن کر پہلے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں قاتلین عثمان جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی کا موقع انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔ بصرہ کے باہر جب ام المومنین بی بی عائشہ
اور امیر المومنین حضرت علی کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، اس وقت درد مند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے، مطلب لڑنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے درمیان مصالحات کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی کی فوجوں میں وہ قاتلین عثمان موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان صلح ہوئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے باقاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی۔ وہ جنگ جمل برپا ہو کر رہی، جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے، پر وہ رکی نہیں ہو چکی تھی۔ جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی نے حضرت طلحہ و زبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے اور حضرت طلحہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے، لیکن ایک ظالم عمر بن جرموز نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا اور مشہور روایت کے مطابق حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی، اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی ہے جو شہادت عثمان کے بعد رونما ہوئی، اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی کے ہاتھوں ان کے 5,000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اس جنگ کے جمل کا نتیجہ تھا۔ حقیقت میں حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا، جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن حکم رکھتا تھا، اس لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کر بصرہ گیا تھا، اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی۔ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں جنگ سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرہ کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ آ کر لے جائے۔ لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرہ کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لے۔ حضرت علی نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرہ میں داخل ہوتے ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی حضرت علی کے اوپر، اور حضرت علی نے اپنی فوج میں اعلان کیا خبردار کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے بدتمیزی نہ کرنا، خواہ وہ تمہارے امرا تمہارے خلیفہ کو برا بلا ہی کیوں نہ کہیں۔ ہم کو تو اس پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں انتہائی احترام کا برتاؤ کیا، مطلب حضرت علی نے بی بی عائشہ کو جنگ ہرا دی اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو مدینہ بھیج دیا، پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ حضرت زبیر کا قاتل نام پانے کی امید لیے ہوئے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دے کر فرمایا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت
بڑی محبت کے ساتھ حضرت علی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیدادیں ان کو واپس کی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پانچواں مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کے بعد حضرت نعمان بن بشیر، ان کا خون سے بھرا ہوا کرتا قمیض اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ کے پاس دمشق لے گیا۔ انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیض اور انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 ہجری میں حضرت معاویہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہیل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور کہا اگر آپ حضرت عثمان کی طرف سے آئے ہیں تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے ہیں تو واپس تشریف لے جائیں۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت علی نے ایک اور صاحب کو اپنا ایک خط کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر 36 ہجری میں اپنے طرف سے ایک لفافہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ مطلب جو میسنجر ہوتے تھے جن کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگِ گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوج طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ مسلسل 16-17 سال سے ایک صوبے اور وہ بھی جنگی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنی پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی نسبت اس کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ مورخین نے حضرت علی کی حضرت معاویہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جسے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت بن معاویہ بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھوڑیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی سے کہا کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو وہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقتدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کا موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا۔ حضرت علی نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب، عراق اور مصر ان کی تابع فرمان تھے۔ صرف تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بری دنیا اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی تھی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفہ کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ
اور حضرت طلحہ و زبیر کہ اس اقدام نے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا اور حضرت علی کو شام کی طرف بڑھنے کے بجائے ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرہ کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل جماعت الآخر 36 ہجری سے فارغ ہو کر حضرت علی نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کو حضرت معاویہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے آپ بھی اس کی اطاعت کریں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں، مگر حضرت معاویہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن عاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دل جمعی کے ساتھ ان کے ساتھ حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ کے لیے پائی جاتی تھی۔ اس دوران میں جب کہ حضرت معاویہ ٹال مٹول کرتے رہے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے ہی شہادت دے دیں کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد حضرت علی عراق سے اور حضرت معاویہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب کے قریب واقع تھا فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے قابض ہو گیا۔ انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی کی فوج نے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضروریات بھر پانی پیتے رہو اور باقی لشکر مخالف کو بھی اس پانی سے فائدہ اٹھانے دو۔ ذی الحجہ کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے پاس اتمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر ان کا جواب یہ تھا کہ پہلے میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 ہجری کے آخر تک لیے التواء جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی نے پھر ایک وقت حضرت عدی بن حاتم کی سرگردگی میں بھیجا جس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں، ان کو خلیفہ مان چکے ہیں، صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ہم سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ نے انہیں جواب دیا وہ قاتل عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک وفد حضرت علی کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ فہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کریں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق ہو اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد صفر 37 ہجری سے اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ آغاز ہی میں حضرت علی نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا خبردار لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل مت کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو بھرانا نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسل نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال کو نہ لوٹنا، اور عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران ایک بہت ہی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ناز سری سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا کہ بہت سے
صحابیوں نے اس کو حضور کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم عمار بن یاسر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ معتدد صحابہ و تابعین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں شامل تھے، حضرت عمار کی شہادت کا یہ معلوم کرنے کے لیے ایک علامت قرار دے لیا تھا کہ فرقین میں سے حق پر کون اور باطل پر کون۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی، اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے، اور اس میں اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا وہ کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا۔ مزید برآں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرما دیا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی، حتیٰ کہ خود حضرت معاویہ سے بھی جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے کر آیا۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل حجاز اور اہل شام سب نے روایت کیا ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے الصحابہ میں لکھی ہے۔ دوسری جگہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ جنگ جمل سے حضرت زبیر کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر بھی موجود ہیں، مگر جب حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ کے لشکر میں پہنچی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے والد حضرت معاویہ دونوں کو حضور کا یہ ارشاد یاد دلایا تو حضرت معاویہ نے فوراً اس کی یہ تعویل کی کہ کیا ہم نے عمار کا قتل کیا ہے؟ اس کو تو اس نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عمار کو باغی گروہ میدان جنگ میں لائے گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ باغی گروہ اس کو قتل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان قتل حضرت معاویہ کے گروہ نے کیا تھا، نہ کہ حضرت علی کے گروہ نے۔ حضرت عمار کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت مارکا برپا ہوا جس میں حضرت معاویہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوجی نیزوں پر قرآن اٹھا لیں اور کہیں کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مسلط حضرت عمر نے خود یہ بتائی کہ اس سے علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی کہ کچھ کہیں گے یہ بات مان لی جائے، کچھ کہیں گے کہ نہ مانی جائے۔ ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس کے وہی نتیجہ ہوا جس کے حضرت عمر بن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر رہی اور آخرکار حضرت علی مجبور ہو گئے جنگ بند کر کے حضرت معاویہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی زنگ رہی۔ حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص کو حکم بنایا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ آخرکار ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشرا کو حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی ان پر مطمئن نہ تھے۔ ابھی اس کا جو اگلے مرحلے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپلوڈ ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔